کہا کہ میں حسین کا اور اس کے گھر کے لوگوں، میرے لاڈلے اور شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ نعمان ابن بشیر جو پہلے سے گورنر چلے آ رہے تھے ان کو ہٹایا، اور عبید اللہ ابن زیاد خبیث ملعون بدمعاش جہنمی کو مسلط کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نعمان ابن بشیر وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ جو ولد الزنا ہے یہ کام کرے گا۔ جعفر ابن محمد ابن علی کا بیان ہے کہ حضرت حسین کے جسم پر 33 زخم نیزے کے تھے اور 34 تلواروں کے۔ سنان نے سر خولی کے حوالے کیا۔ ان خبیث بے شرم لٹیروں نے حضرت کے تن کے کپڑے بھی لوٹ لی، کسی نے قمیص اتار لی، قیس ابن الاشعث نے چادر کھینچ لی۔ صحابہ کے ساتھ جو مظالم کیے اس کتے نے، اس بندر اور سور نے، اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف فوج بھیجی جہاں کعبے پر گولے چلائے گئے۔ آج تو موضوع ہے کربلا کا۔ آج کی وہ تاریخ ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے اور آرام کر رہے تھے، اس لیے بچوں کو دور رکھا گیا تھا، لیکن اچانک حضرت حسین کمرے میں پہنچ گئے تو حضور نے ان کو اپنے سے لپٹا لیا اور رونے لگے، بے تحاشا اتنی زور سے رونے لگے کہ ام سلمہ پریشان ہو گئی کہ حضور رو کیوں رہے۔ وہ کمرے میں گئی اور کہا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ جبرائیل امین ابھی آئے اور یہ کہا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت قتل کرے گی، اور یہ بتایا کہ وہ جگہ کربلا کی ہوگی، پھر مٹی لائے کہ یہ مٹی ہے نشانی، جس دن ان کی شہادت ہوگی یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی، انہوں نے محفوظ رکھ لی، اور جس دن محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ کا دن تھا یا سنیچر کا، 2 روایتیں ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو سال 61 تھا ہجری کا، اس وقت حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ وہ مٹی خون سے لت پت ہو گئی، اور اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے، صحیح حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں جیسے کوئی عجیب سخت حالت میں ہے، اور ایک شیشی میں آپ خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں حسین کا اور اس کے گھر کے لوگوں، میرے لاڈلے اور شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میرے خاندان کے افراد کا خون بہایا ہے، میری امت کے ملعونوں نے، خدا ان پر لعنت بھیجے اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہی وقت تھا جب حسین شہید ہوئے تھے اور مجھے یہ خواب دکھا۔ تو کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ایک بے انتہا المناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو دنیا بھر کے جو غیر مسلم ہیں جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ کسی نبی کی امت کے لوگ جو ان کا کلمہ پڑھتے ہوں وہ نبی کے خاندان کو ذبح کر دیں، یہ سوچ نہیں سکتا کوئی۔ یہ دنیا میں کسی نبی کے ماننے والوں نے نہیں کیا، لیکن اس امت کے مجرموں نے، خطا کاروں نے، جو اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، گستاخ رسول تھے، انہوں نے سب کچھ کیا۔ بہرحال اب یہاں میں یہ بتا دوں کہ سن 56 میں ماہ رجب میں معاویہ نے جب حج کیا، مکے میں یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اس کا سیاسی مشورہ سیاسی مفاد کے لیے مغیرہ ابن شعبہ نے دیا تھا، اس کی بنیاد پر معاویہ نے مغیرہ کو کوفہ سے معزول کرنے کے بعد پھر گورنر بنا دیا۔ معاویہ نے مدینہ آ کر حضرت حسن، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا اور ان سے یزید کے بارے میں اتفاق لینا چاہا، لیکن انہوں نے اپنی جان بچائی، اور پھر ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے زبان کھولی میں اعلان کروں گا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، اور تم نے اگر زبان کھولی تو تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ اس دھمکی کے ساتھ، اور حضرت حسین کو جس وقت یہ معلوم ہوا تھا کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا، تو انہوں نے کہا تھا اظن طاغیتہم قد ہلک۔ یہ الفاظ ہے،
محدثین و مورخین نے جن الفاظ کو محفوظ رکھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اب نئی تحریک چل رہی ہے یزید کے سلسلے کی، میرا خیال ہے کہ ان کا جو طاغیہ تھا، طاغوت، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ بہرحال حضرت حسین سے جب یہ کوشش کی جانے لگی کہ یزید کی بیعت قبول کر لیں، تو ظاہر ہے کہ نہ حضرت حسین اس کے لیے تیار تھے، نہ عبداللہ بن زبیر، اور جہاں تک تعلق ہے اور دیگر حضرات کا، انہوں نے بھی اپنی جان بچائی، لیکن جہاں تک حضرت حسین کا تعلق ہے وہ سید الشباب اہل الجنہ ہے، جنت میں داخلہ ان کے راستے سے ہوگا، وہی قائد ہے، وہی سید ہے، وہی امام ہے، اور نبی کا یہ بیان ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت کا کوئی تعلق یزید سے نہیں، وہ جہنم میں جانے والا مجرم اور اس کا ساتھ دینے والے، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کے اعوان و انصار، اس کا سیکریٹریٹ اور اس کے ملازمین، اور کوفہ میں اس کا گورنر اور ان کے ساتھ آنے والی فوج کے 4000 یا 12000 جتنے بھی افراد تھے، یہ سب ملعون تھے، ان پر لعنت واجب ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، حدیثیں ان پر لعنت کرتی ہیں۔ بہرحال حضرت حسین کی طرف سے نبی پاک کے اشارے کی بنیاد پر خواب بھی دیکھا تھا انہیں کہ تمہیں جانا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جو پہلے ہی بچپن میں بتا دیا گیا تھا، تو یہ فیصلہ تو پورا ہونا ہے، تو تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ ابن عباس روتے رہے، روکتے رہے، ابن عمر نے روکا، اوروں نے بھی روکا، لیکن حضرت حسین سب کو ٹالتے چلے گئے، کیونکہ ان کے سامنے ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا کہ میں تو امت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے جا رہا ہوں، تاکہ امت کو یہ سبق یاد رہے اور ہر دور میں وقت کے یزیدیوں کے خلاف امت کھڑی ہو جائے، حسینی نمونہ اس کے سامنے رہے، اور پورا جو خاندان نبوت ہے جن سے زیادہ کوئی حق پر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، وہ خاندان یہ بتائے کہ ہم ہیں محافظ اس دین کے، ہم ہیں اس پر جان دینے والے لوگ۔ امت اسی سبق کو یاد رکھے۔ تو بہرحال حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہ پہلے تحقیق کر لیں۔ اب جب وہ پہنچے تھے کوفہ تو 12000 اور بعض روایتوں میں 18000 لوگوں نے بیعت کی تھی، یعنی لوگ پوری طرح تیار تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ اطلاعات یزید کو پہنچی تو نعمان ابن بشیر جو پہلے سے گورنر چلے آ رہے تھے ان کو ہٹایا، اور عبید اللہ ابن زیاد خبیث، ملعون، بدمعاش، جہنمی کو مسلط کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نعمان ابن بشیر وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ جو ولد الزنا ہے یہ کام کرے گا، اس لیے اس کو مسلط کیا گیا۔ پھر اس نے اور اس کے ساتھ مل گئے سعد ابن ابی وقاص، کیسے جلیل القدر صحابی تھے، ان کا بیٹا عمر ابن سعد ملعون خبیث مجرم تھا، اور شمر ابن ذی الجوشن یہ ایک بدمعاش و مجرم، سب قریش کے تھے۔ کوفے والوں نے لڑائی نہیں لڑی، کوفار ہوں گے جن کے سامنے لاشوں کو تڑپایا گیا، 10 آدمیوں کو بلایا جاتا، کاٹ کے پھینک دیا جاتا، اور مسلم ابن عقیل کو اوپر 2 منزلہ مکان پر لے جا کر گردن کاٹ کے پہلے گردن پھینکی گئی، بھی پورا دھڑ پھینکا گیا۔ ایسی دہشت جو دور میں نہیں تھی، جو کسی دور میں نہیں دیکھی گئی۔ مکہ مکرمہ میں جب اسلام سختیوں سے گزر رہا تھا، بلال کو ریت پر لٹایا گیا، خباب کو انگاروں پر بھی لٹایا گیا، لیکن یہ دہشت جو بنی امیہ کے بدماشوں و ملعونوں نے قائم کی، حجاج کو مسلط کیا تھا بعد میں، جس نے 1,20,000 تابعین و صحابہ کو شہید کیا، اور اس عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو مسلط کیا تو اس نے محلے کے لوگوں کو پکڑ کے مارا، کاٹ کے پھینکا۔ ایسی دہشت تاریخی ظاہر ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ بس یہ کاٹ کے پھینک دے گا، پورا گھر تباہ کر دے گا، گھر کو اجڑوا دے گا، تو وہ ہمت نہیں کر سکتا۔ لہذا جن لوگوں نے بھی خطوط بھیجے تھے، جنہوں نے بلایا تھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، ان کے سامنے صرف خون تھا اور لاشیں تھیں۔
ایسی صورتحال میں ان سے اب مطالبہ بھی کرنا مشکل تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اندر حسینی خون نہیں، ہر شخص کے اندر حسینی ہمت نہیں، شجاعت نہیں، جذبہ نہیں، مقام نہیں، اس لیے بڑے بڑے صحابہ یزید بدماش اور مجرم کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور ظلم سے بچنے کے لیے اس کی حکومت مان لی، صرف ظلم کی وجہ سے کہ تلوار سر پر اٹک رہی تھی۔ وہ معاویہ نے دھمکی دے دی تھی کہ تم بچو گے نہیں، تو لہذا ایک جابرانہ ڈکٹیٹرشپ کی مجرمانہ حکومت تھی جو قائم کی گئی تھی اور جس کے بے شمار دلائل ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں تک کہ حضرت حسین نے یہ طے کیا کہ اب سفر انہیں کرنا ہے، روکنے والوں نے روکا لیکن وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور جب حضرت حسین قادسیہ سے 3 میل کی دوری پر تھے تو حر ابن یزید فوج کے ساتھ سامنے تھا، اس نے کوفہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ حضرت نے واپسی کا ارادہ کیا لیکن مسلم ابن عقیل کے بیٹے اڑ گئے کہ ہم انتقام لیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، اور آگے بڑھے تو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سامنے تھی، تو آپ نے کربلا کی طرف رخ کیا اور وہیں پڑاؤ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 گھوڑ سوار اور 100 پیدل فوجی تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے رے کی گورنرشپ کا وعدہ کر رکھا تھا اور یہ شرط رکھی کہ پہلے حسین سے نمٹو پھر وہاں کی گورنرشپ تمہیں ملے گی، اور وہ دنیا دار، وہ لعنتی انسان دنیا کی خاطر حسین کا قاتل بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ میدان کربلا میں جب حضرت حسین جب پیاس کی شدت میں پانی کے لیے بڑھے تو حسین ابن تمیم نے ایک تیر مارا جو ان کے منہ پہ لگا۔ حضرت حسین زخم پر ہاتھ پھیرتے، خون کو آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ ان کو چن چن کر قتل فرما۔ دریائے فرات کی طرف پانی کے لیے جب بڑھنے لگے تو بنی ابان ابن دارم کے ایک شخص نے کہا ان کو روکو، پانی نہ پینے دو۔ اس وقت حضرت حسین کی زبان سے نکلا، اے اللہ اسے پیاسا مار۔ قاسم ابن اسبق کا بیان ہے کہ میں نے پھر اس شخص کا حال دیکھا کہ وہ پیاس سے پاگل ہوا جاتا تھا، اس کو پانی دیا جاتا، پانی پیتا، پھر بھی پیاس کا شور مچاتا، وہ ملعون اسی حالت میں مرا۔ بہرحال جب اکثر اہل بیت شہید ہو گئے اور حضرت حسین کو ملعونوں نے گھیرے میں لے لیا تو حضرت حسین کے ایک نوجوان بھتیجا آگے بڑھے۔ حضرت زینب نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ تیزی سے لپکے۔ بحر ابن کعب حضرت حسین پر وار کرنے کے لیے تلوار لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، یا ابن الخبیث تقتل عمی، ایک خبیث کی اولاد، تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے تلوار سے اس نوجوان پر حملہ کیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ دادا حضور پاک علیہ السلام علی، حمزہ، جعفر اور حسن سے تمہیں ملائے گا۔ راوی محمد ابن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بحر ابن کعب کے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے کہ جاڑے میں پسینے سے بھیگے رہتے تھے اور گرمی میں سوکھ کر لکڑی ہو جاتے تھے۔ لڑائی چل رہی تھی اور ایک طرف حضرت حسین ان کے جانثار تھے، دوسری طرف دنیا داری کی لعنت میں گرفتار عمر ابن سعد تھا، اس کے ساتھ خبیث و ملعون شمر ابن ذی الجوشن تھا۔ تیروں کی بارش کے بعد اب تلواروں کے وار تھے۔ ملعون زرع ابن شریک تمیمی نے حضرت حسین کے ہاتھ پر وار کیا اور کندھے پر ضرب کاری لگائی۔ اسی وقت سنان ابن انس نخعی مجرم و ملعون نے نیزے سے وار کیا اور خولی ابن یزید سے کہا کہ سر تن سے جدا کر۔ وہ اس کی ہمت نہیں کر سکا تو اس کو گالی بکتے ہوئے خود آگے بڑھا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ جعفر ابن محمد ابن علی کا بیان ہے کہ حضرت حسین کے جسم پر 33 زخم نیزے کے تھے اور 34 تلواروں کے۔ سنان نے سر خولی کے حوالے کیا۔ ان خبیث بے شرم لٹیروں نے حضرت کے تن کے کپڑے بھی لوٹ لیے، کسی نے قمیص اتار لی، قیس ابن الاشعث نے چادر کھینچ لی اور بنی عود کے ایک شخص نے چپل لے لی، بنی نحشل کے ایک شخص نے تلوار جھپٹ لی، یہاں تک کہ ان ملعونوں اور بدماش لٹیروں نے عورتوں کا بھی سامان لوٹا۔ اب یہ جو فہرست ہے شہداء کربلا کی، اس میں حضرت سیدنا امام حسین ہے اور سیدنا عباس ابن علی، سیدنا عبداللہ ابن علی، سیدنا جعفر ابن علی، سیدنا عثمان ابن علی، سیدنا محمد ابن علی، سیدنا ابو بکر ابن علی، سیدنا علی ابن الحسین، سیدنا عبداللہ ابن الحسین، سیدنا ابو بکر ابن الحسین، سیدنا عبداللہ ابن الحسن اور سیدنا القاسم ابن الحسن
اور سیدنا عبداللہ ابن جعفر اور سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر اور سیدنا جعفر ابن عقیل، سیدنا عبد الرحمن ابن عقیل، سیدنا عبداللہ ابن عقیل اور سیدنا مسلم ابن عقیل اور سیدنا عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، سیدنا محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے جانوں کے نذرانے اس امت کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، نبی کی خاطر پیش کر دی۔ علی اصغر بیمار تھے، حسن ابن حسن اور عمر ابن حسن چھوٹے تھے، وہ بچ گئے۔ خواتین میں حضرت زینب بنت علی، حضرت فاطمہ بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت خدیجہ بنت علی، رقیہ بنت علی اور حضرت الرباب حضرت حسین کی زوجہ محترمہ، حضرت سکینہ بنت الحسین، حضرت رقیہ بنت الحسین، حضرت حمیدہ بنت مسلم، ان کے علاوہ ام وہب جو عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ تھیں، اور ام عبداللہ ابن عمیر اور ام عمر ابن جنادہ اور مسلم ابن عوسجہ کی ایک باندی وغیرہ تھیں۔ یہ تھا لٹا پٹا قافلہ، اور دوسری طرف وہ ملعون تھے، وہ خبیث، وہ جہنمی، وہ اس امت کے لیے لعنت، یہ جن میں سر فہرست یزید تھا، عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور شبر ابن ذی الجوشن، عمر ابن سعد، سنان ابن انس، خولی ابن یزید، زید ابن رقاد، حکیم ابن الطفیل، ہانی ابن سبید، خولی ابن یزید، مزید کئی کا قاتل رہا وہ، اور مرہ ابن منقذ ابن نعمان اور ہانی ابن سبید اور عبداللہ ابن عقبہ اور حرملہ ابن کاہن اور عبداللہ ابن قطبہ اور عامر ابن نحشل، بشر ابن حوط اور عثمان ابن خالد اور عمرو ابن صبیح اور اسد ابن مالک اور لقیط ابن یاسر، یہ تھے وہ ملعون، وہ خبیث، وہ مجرم، وہ گندے، وہ ناپاک، وہ انسان جنہوں نے حضرت حسین کے قافلے کو شہید کرنے میں کام کیا۔ ان کے پیچھے پورا عراق سے لے کر شام تک وہ تمام پولیس کے لوگ، فوج کے لوگ اور یزید کے ملازمین اور بنی امیہ کے لونڈے اور بدماش اور کتے تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں اور نبی کے ساتھ دشمنی و گستاخی میں یہ سارے جرائم کیے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان حقیقتوں کو یاد رکھے اور ہمیشہ یزیدیت کے خلاف حسینیت کے قافلے میں شامل ہو کر یہ تیار ہو جائے کہ چاہے جانوں کا نذرانہ دینا پڑے لیکن ہر دور کے یزید کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بعد یزید نے اپنی فوج مدینہ منورہ بھیجی اور 3 دن مدینہ کو حلال کر دیا، جہاں 10,000 صحابہ کو اور تابعین کو شہید کیا گیا، 1,000 صحابیات کے ساتھ زنا کیا گیا، 3 دن مسجد میں گھوڑے اور گدھے اور خچر بندھے رہے اور لیت سے پوری مسجد کو پوت دیا گیا، نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و نماز بند رہی، اور حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ کر چہرے پر تماچے مار کے پوری داڑھی نوچ دی گئی، اور اسی طرح صحابہ کے ساتھ جو مظالم کیے اس کتے نے، اس بندر، اس سور نے، اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف فوج بھیجی جہاں کعبے پر گولے چلائے گئے، عبداللہ ابن زبیر صحابی کے مقابلے میں کعبے پر گولے چلائے گئے، غلاف کعبہ جلا دیا، دیوار ایک ڈھا دی گئی، اور پوری مسجد حرام میں صرف گولے تھے، انگارے تھے اور لاشیں تھیں۔ یہ ہے بنی امیہ کے کارنامے، یہ ہیں تاریخ اسلامی کے وہ مجرم و ملعون جن کا ساتھ دینے کے لیے کچھ اہل سنت بے چین ہیں۔ شرم نہیں آتی، اپنے کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، نبی کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، علی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فاطمہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی اور نبی نے جو فرمایا کہ وہ جہنم کے داعی ہوں گے، ان سے تعلق رکھنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے مجرم ہیں، گستاخ رسول ہیں یہ، جو نبی کو اذیت دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ ان پر لعنت بھیجے اور اللہ ان کا خاتمہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔